جی السلام علیکم جی، میں ہوں اسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پائلوٹ ٹی وی۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ سب لوگ جو ہے پائلوٹ ٹی وی کے ریگولر ویورز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور اس چیزوں کو پراپر جو ہے فالو کر رہے ہیں کہ آج کل پاکستان کے اندر، خاص طور پر جو شہر لاہور کے اندر ایک بہت بڑا اسکینڈل جو ہے وہ جو منظر عام پر آیا ہے، اور اس اسکینڈل کو سامنے لے کے آنے والی خاتون جو ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اسی ادارے کی ایک سابقہ سپرنٹینڈنٹ ہے، میڈم افشاں لطیف صاحبہ، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے ان کی مختلف جو ہے ویڈیوز گاہے گاہے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی بہت ساری جو ہے وہ رپورٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہی ہیں اسی ایک ایشو کو لے کے، لیکن ابھی تک ہماری حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی عملی جو قدم ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ لیکن ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے بھی ہیں جو کہ بہت سارے سوالات کیے ہیں، اور کافی کچھ تلخ سوالات بھی ہیں۔ ابھی ہم ڈیفینیٹلی آج میڈم افشاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے ان سوالات بھی کریں گے۔ اور سب سے پہلی بات یہ تھی جو ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کل لاہور پریس جو کلب ہے اس میں ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور جہاں تک میرا معلومات تھیں یا مجھ تک جو خبر پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ کل انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر کچھ انکشافات کرنے تھے جو کہ نہ ہو سکے، شاید وہ وقت کی کمی تھی یا وہ وہاں پہ ایسا ماحول نہ بن سکا۔ تو اس سلسلے میں ہم آج میڈم افشاں کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ آپ آج ہمارے پاس یہاں تشریف لے کے آئیں۔ تو میڈم، میرا سب سے پہلا سوال جو ہے جو کہ آپ کا اسی سلسلے میں ہے کہ کیا آپ اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے اس معاملے کو ایک سیاسی رنگ دے دیا ہے؟ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا پولیٹیکل بیسڈ ہے، یعنی کہ ان کی جو پیچھے سے، اور وہ شہباز شریف کے پولیٹیکل جو ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں یا ان کے پولیٹیکل افسر بھی رہ چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے کہ آپ نے بیسیکلی نون لیگ کی سپورٹ کے اوپر پی ٹی آئی گورنمنٹ کو جو ہے وہ زچ کرنے کے لیے یہ جو ہے نا ایشو کو آپ آگے لے کے آئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ سوالات جو ہیں ان کے جوابات تفصیلی دینا بہت ضروری تھے۔ میرے میاں نے 2013 میں نون لیگ کو چھوڑ دیا تھا۔ صحیح۔ ان کا اس کے بعد کوئی نہ رابطہ ان سے اور نہ کوئی ایسا انہوں نے عہدہ لیا کہ کوئی ایکٹیو ممبر یہ رہے اپنی پارٹی میں۔ صحیح۔ دوسرا، جب نون لیگ رول کر رہی تھی پورے ملک میں، ان کی حکمرانی تھی، میں نے ایک ڈیڈ سیٹ پہ کام کیا۔ میں نے نہ تو ڈیپوٹیشن پہ کسی اعلیٰ عہدے پہ گئی، نہ میں نے کسی قابل ذکر جاب پہ کام کیا، اور نہ ہی میں نے کوئی فنڈ لیا ڈپارٹمنٹ سے۔ میں نے بالکل ایک عام آفیسر، بلکہ عام ہمارے جو آفیسر ہیں ان سے بھی نیچے والی سیٹ پہ کام کیا۔ صحیح۔ تو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی جو پوسٹنگ تھی یہ پولیٹیکل بیسڈ نہیں تھی؟ نہیں، میری 2007 پہ پوسٹنگ ہوئی تھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ایز اے میڈیکل سوشل آفیسر۔ ٹھیک ہے۔ پبلک سروس کمیشن میں میں نے ایگزام دیا تھا، میری فرسٹ پوزیشن تھی، اور تب 2007 میں تو نون لیگ پاکستان میں تھی بھی نہیں، یہ نہ کوئی الیکشنز میں ون کیا تھا، تو میں نے اپنی یہ جاب بالکل میرٹ پہ حاصل کی تھی۔ تو بیسیکلی آپ کا جو بیسک ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے ایم اے کیا ہوا ہے سوشل ورک میں پنجاب یونیورسٹی سے، اس کے بعد پھر پبلک سروس کمیشن کے میں نے ایگزام دی، اور میں نے پھر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو میڈیا کے اندر، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ ہم الیکٹرانک میڈیا کے اوپر تو ابھی ریسنٹ 2-4 دن ہی ہوئے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ کوریج آنی شروع ہوئی ہے، لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں تو سر آپ نے محترمہ بہت سارے جو ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں۔ تو کیا یہ جو فوٹیجز تھیں، جس طرح ایک بات چل رہی ہے کہ جناب پچھلے 3 ماہ سے جو تھی وہ آپ کو جو تھا وہ ڈی سیٹ کیا ہوا تھا، آپ کے جو تھے فنڈز جو تھے آپ کے ادارے کے وہ بند رکے ہوئے تھے، پچھلے 4 ماہ سے آپ کو فنڈنگ بھی نہیں ریلیز ہو رہے تھے کسی قسم کے خرچے کے لیے، تو کیا آپ نے وہ تمام جو فوٹیجز تھیں جو آپ میڈیا میں لے کے آئی ہیں، آپ نے وہ تحقیقاتی جو ٹیم تھی ان کو کیا نہیں دی تھی آپ نے؟ یہ بالکل، جب یہ ویڈیوز آئی تھیں، جب جیسے 30 مارچ 2019 کی ویڈیو تھی، وہ میں نے اگلے دن ہی بلکہ اسی دن ہی میں نے اپنے اعلیٰ افسران کو دے دی تھی۔ اس کے ساتھ جو انکوائری ٹیم تھی جنہوں نے آ کے انکوائری کرنی تھی میرے الیگیشنز پہ، ان کو بھی ساری ایویڈنس میں نے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ جمع کروائی ہوئی تھی۔
ٹھیک ہے, تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا تھا؟ بالکل کوئی رزلٹ بھی نہیں نکلا تھا, اور جتنی ایویڈنس تھی ان کو کور کر دیا گیا تھا. الٹا ہمیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا, مجھے ہراساں کیا گیا, بچوں کو ہراساں کیا گیا جنہوں نے جو اپلیکینٹ تھے اس میں, اسٹاف کو ڈرایا دھمکایا. پورا ایک 4 مہینے میں ایک جارحانہ رویہ ہمارے ساتھ یہاں پہ رکھا گیا انکوائری ٹیم کی طرف سے. اچھا, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر ایلیگیشن جو ایک لگایا گیا تھا, جو کہ افضل چیمہ صاحب اور راجہ بشارت صاحب جو تھے, جو اس وقت جو حکومتی پارٹی ہیں اس کے وہ ممبران ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر مالی بدعنوانی کے الزامات تھے. تو آپ نے دیکھیں 4 ماہ پہلے یا اپریل یا مئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت آپ کو یہ سیٹ ملی, اور سیٹ ملنے کے 1 ماہ کے بعد ہی آپ کے اوپر جو تھے وہ آپ کی فنڈنگ جو تھی آپ کے ادارے کی بند, اس اسپیسیفک اس ادارے کی جہاں پہ آپ موجود تھی وہ آپ کی بند ہو چکی تھی. تو کیا آپ نے 1 ماہ کے اندر اتنی کرپشن کر لی تھی کہ وہ ان سے ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکی, یا اس کا ابھی تک ثبوت نہیں مل سکا ان کو؟ میں نے 6 اپریل کو سپرنٹینڈنٹ کا چارج سنبھالا تھا ادھر. جی 3 جون تک یہاں کے حالات بالکل اچھے تھے, بجٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی بچیوں کی. میں نے 12 جولائی کو اپنی کمپلین جو دی تھی وہ ان حالات میں دی تھی جب میں ڈائریکٹر افشاں کرن امتیاز کی منظور نظر تھی. صحیح. میری اس سے پہلے کوئی انکوائری نہیں تھی جب میں نے اپلیکیشن دی, نہ میرے پہ ایسا کوئی ایلیگیشن تھا, اور 3 مہینے میں نے کون سے ایسی کرپشن کی تھی کہ جس کے اوپر انکوائری لگانی پڑی. بالکل یہ اس پورے واقعے کو کور اپ کرنے کے لیے ایک بے بنیاد الزام ہے کہ ہم نے انکوائری لگائی تھی. ایسی کوئی انکوائری میرے پہ نہیں لگائی گئی تھی. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کو, لیکن ادارے ہیں انہوں نے اپنی تحقیقات کرنی ہے, ان کا جو جواب ہے گا وہ جب اگر ہم ان سے ملیں گے کوشش کریں گے ڈیفینیٹلی کہ ہم ان کا بھی جواب لے سکیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے جو سب سے پہلے فوٹیج جو تھی ابھی چند دن پہلے آپ نے ایک ریلیز کی تھی, اور اس کے بعد آپ نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ جناب صبح 4 بجے ایک بندہ جو ہے وہ کاشانہ کے اندر انٹر ہوتا ہے, اور بچیاں وہاں پہ موجود ہیں, اور اس کے بعد چوکیدار بھی اس کے ساتھ انوالو ہے. اس کے بعد پھر آپ نے بتایا کہ جی وہ تمام جو اس وقت وہاں کی جو موجودہ مینجمنٹ تھی اس کو فارغ کر دیا گیا, اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ لا کے بٹھایا گیا. تو وہ فوٹیج آپ نے اپنے اس جو محکمانہ جو آپ کے اوپر, یا آپ نے جو درخواست دی تھی جو آپ نے ہمیں بتائی بھی ہے, دکھائی بھی ہے, میڈیا ٹوٹل کو آپ نے دکھائی بھی ہے, کیا آپ نے وہ فوٹیج اس میں دی تھی؟ یہ فوٹیج تو میں نے تبھی دے دی تھی کیونکہ میں اس ٹائم کام کر رہی تھی سوشل ویلفیئر آفیسر کے طور پہ کاشانہ میں. جب یہ واقعہ ہوا تھا میں نے نہ صرف آگاہ کیا اور اس کا ثبوت دیا, اور اس کے اوپر انکوائری کے لیے بھی ایک درخواست کی کہ اس معاملے کو دیکھا جائے, لیکن اس کو کور اپ کر دیا گیا, اور بعد کی جو ایویڈنس تھی ان کو بھی کور اپ کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں کوئی میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے, اعلیٰ افسران کے لیے, حکومتی عہدیداروں کے لیے نئی ویڈیوز ہیں, عوام کے لیے تو ہے, نئی میڈیا کے لیے بھی ہیں, لیکن ان کے لیے ایک روٹین کا میٹر تھا. ان کے لیے ایک روٹین کا میٹر تھا, اور وہ اس سے بالکل پورے طور پہ آگاہ تھے. اچھا, دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی دیکھتے تو آپ نے یہ کہا, آپ نے بلکہ یہ کہا تھا کہ یہ بندہ کون ہے, کہاں سے آیا, جسے ابھی آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ وہ تو آپ کا جو محکمانہ جو افسران تھے, آپ کے جو سینئر افسران تھے, آپ کی یہ امیجیٹ باسز وغیرہ تھے, ایون جو اس ادارے کی وزارت کو چلانے والے جو وزراء حضرات تھے یا ان کی پوری کابینہ تھی, ایون آپ نے سی ایم ہاؤس کا بھی آپ نے نام لیا تھا. تو کیا وہ بندے یا وہ ساری چیزیں, کیا اس بندے کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اس بندے کو جانتی ہیں جو کہ صبح 4 بجے جو تھا وہ بلڈنگ میں داخل ہوا تھا؟ جو اس وقت انکوائری کی گئی تھی, جو سپرنٹینڈنٹ تھیں اور وہاں کا جو سٹاف تھا, ایک مذہبی معلمہ تھیں فرزانہ, جنہوں نے اس کے بارے میں یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ بندہ سی ایم ہاؤس سے ہے, وہاں پہ یہ. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں یا یہ بات انہوں نے بتائی آپ کو کہ یہ سی ایم ہاؤس میں تھا بندہ؟ جی بالکل, یہ بات انہوں نے بتائی تھی, کیونکہ میں نے تو اس واقعے کا مجھے پہلے نہیں تھا کہ ایسا کوئی بندہ یہاں پہ آتا جاتا ہے. تو ان کے مطابق یہ بندہ سی ایم ہاؤس سے تعلق رکھتا تھا. سی ایم ہاؤس, اب یہ تو اس کا آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی سی ایم ہاؤس کہ وہ اسپیسیفک جو ایریا ہے جو کہ اس وزارت کے انڈر آ رہا ہے یا جو ان کو دیکھ رہے, وہ اسپیسیفکلی اس کے اندر انوالو ہے.
اس کے بارے میں تفتیش کرنا ضروری ہے. جو سابقہ عملہ تھا ان سے, جو سابقہ سپرنٹینڈنٹ تھی, پہلے ویڈیو دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان سے تفتیش کی جائے. اور وہ میں نے جب ویڈیو منظر عام پر لائی تب بھی ایک درخواست کی تھی, لیکن اس کے بارے میں وہی ہمیشہ کی طرح اس کو بھی کور اپ کیا جا رہا تھا, کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا تھا, جس پہ میں یہ بتانے پہ مجبور ہوئی کہ یہ بندہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا. باقی یہ کوئی ایسی ٹکی چھپی بات نہیں تھی کہ عملے کو پتہ نہیں تھا, سپرنٹینڈنٹ کو سب لوگ اس سے پوری طرح آگاہ تھا یہ بندہ کہاں سے آتا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فریکوینٹلی وزٹر تھا اس ادارے کا, کیونکہ جس طرح وہ میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے اور باقی ہمارے جو دوست احباب انہوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ دروازہ نوک کرتا ہے اور چوکیدار دروازہ کھولتا ہے, اس کی شکل دیکھتا ہے اور وہ فوراً جو بھی ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ نے جو بات کی ہے شاید کچھ تو پردہ داری ہے اس میں. بالکل, جیسے وہ آزادانہ اندر آیا, اس کے اوپر اتنا اعتماد کیا جا رہا تھا, وہ معمول کا اس کا حصہ نظر آ رہا ہے اس میں آنا, تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ اسے آگاہ نہیں تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا, جن کی اجازت سے وہ آ رہا ہے. اچھا میڈم, دو کریکٹرز ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ جن کا آپ کہتے ہیں شور و غوغا ہے, یا بیسیکلی نام دونوں کا ایک ہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ افشاں نام کی خاتون نے جو ہے وہ اس سارے اسکینڈل کو باہر نکالا. تو لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ افشاں نام کی خاتون ہی بیسیکلی روٹ کاز ہے ساری پرابلم کی. تو افشاں لطیف اور افشاں کرن امتیاز یہ دونوں کون ہیں؟ یہ ایک اتفاق ہے کہ وہ میری ہم نام ہے جو ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز ہیں. اچھا, وہ ڈائریکٹر جنرل جی افشاں کرن امتیاز ڈائریکٹر جنرل ہیں, جن کی طرف سے دباؤ تھا افشاں لطیف پر. افشاں لطیف ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ آپ کے ادارے کی؟ ڈائریکٹر جنرل تھیں جب میں نے اپنی کمپلین کی تھی, لیکن اس کے بعد سی ایم کی طرف سے ان کو فوری یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا اور ان کے اوپر انکوائری لگا دی گئی. اچھا, ان کے اوپر انکوائری لگا دی گئی. اچھا, ابھی جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ ابھی آپ نے بہت ساری جو فوٹیجز ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ آپ نے جو تھی ریلیز کی تھی. جب میں آپ کے ادارے میں آیا اور آپ سے وہاں پہ ہم نے گفتگو کی, ہم نے آپ کا پورا پیکج انٹرویو وغیرہ جب ہم نے لیا بچیوں کے ساتھ بھی, تو وہ میں دیکھا تھا جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میری بھی فوٹیج آپ کے پاس اویلیبل ہوگی, آپ کے ریکارڈ میں موجود ہوگی کہ میں وہاں پہ کیا کر رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں. تو آپ نے بہت ساری فوٹیج تو دے دی ہیں, افشاں کرن امتیاز کی کوئی فوٹیج آپ نے ابھی تک ریلیز کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر فوٹیج آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ تو ان کے اوپر خام خواہ آپ ان پہ الزام لگا رہی ہیں. جی, پہلے افشاں کرن امتیاز کی 2 سی سی ٹی وی فوٹیجز شیئر کی ہیں میڈیا سے, عوام سے, اپنی پریس کانفرنس میں. کیسے وہ آتی تھیں ادارے میں, میرے سے بات کرتی تھیں, بچیوں کو کامن روم میں اکٹھا کرتی تھیں, اور جن بچیوں کی انہوں نے شادیاں کروانی ہوتی تھیں, جن کو پسند کرتی تھیں, وہ آ کے چھوٹی بچیوں کو علیحدہ بٹھا دیتی تھیں, بڑی بچیوں کو علیحدہ کر لیتی. تو یہ ان کا مخصوص طریقہ کار تھا. اور 9 جولائی کی یہ فوٹیج ہے, جس کے بعد 10 جولائی کو میں نے اپنی سیکٹری سے جا کے بات کی کہ ان کا یہ معمول کا حصہ ہے آنا, میرے پہ دباؤ ڈالنا, جس کے بعد میں نے 12 جولائی کو اپنی ریٹن کمپلین فارورڈ کی ان کے خلاف. اچھا, یہ کتنی دفعہ آپ کے دفتر میں آئی ہیں, یعنی کہ آپ کے اس ادارے میں کتنی دفعہ انہوں نے آ کے وزٹ کیا آپ کو؟ ان کا یہاں پہ آنا معمول تھا, کبھی یہ دوسرے دن, کبھی ایک دن, معمول کا حصہ تھا ان کا آنا. فوٹیج صرف آپ نے جو ہے وہ ایک دن کی آپ نے دی ہے, آپ جس طرح بتا رہی کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن جو تھی یہ آپ کو وزٹ کر رہی تھی, تو فوٹیج تو آپ نے صرف ایک دن کی دی ہے ان کی. میں نے تب اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہی انفارم کرنا تھا کہ یہ یہاں پہ آتی ہیں اور اس طرح بچے کو کامن روم میں اکٹھا کرتی ہیں. صرف اس کے لیے میں نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ان کی ریکارڈ کی تھی ایویڈنس کے طور پہ, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ بالکل کوئی ریئیکٹ نہیں کرے گا, کوئی شفاف انکوائری نہیں ہوگی. اس وجہ سے کیونکہ وہ آئے روز معمول تھا, اس کے گواہ موجود ہیں اسٹاف کے سامنے, بچیوں کے سامنے, تو اتنی زیادہ ایویڈنس دینے کی ڈپارٹمنٹ میں ضرورت نہیں تھی, اس لیے میں نے ان کے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج دی اس ٹائم. نہیں, دوسری بات یہ دیکھیں نا کہ کوئی تصویر ان کی ایسی ہو جیسے کوئی بھی بندہ اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے, آپ کے اس اسکول کے اندر آتا ہے یا اس آرفن ہاؤس کے اندر آتا ہے, تو وہ آپ کے پاس ایک بک ہے جس میں گیسٹ آتے ہیں, وہ اپنے ان کا اندراج ہوتا ہے, گیٹ کے اوپر اندراج ہوتا ہے, اور کیمراز جو لگے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی اس پوائنٹ آف ویو سے یا اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب ان کے پاس سے گزرے یا وہاں سے گزرے تو اس کی شکل کم از کم ویزیبل ہوتی ہے. تو کیا کیمرے بند ہو جاتے تھے جب یہ آتی تھی؟
کیونکہ ان کی کوئی تصویر ہی اویلیبل ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ کوئی تصویر بنواتی ہی نہیں تھی. ڈپارٹمنٹ میں پورا ڈپارٹمنٹ اس چیز کا گواہ ہے. کوئی ہمارا پروگرام ہوتا تھا, کوئی سیمینار ہوتا تھا, یہ تصویر بالکل نہیں بناتی تھی. اور اگر کوئی غلطی سے ان کی تصویر لے لیتا تھا تو اس ٹائم میں اس کا موبائل لے لیتی تھی اور اپنے اسٹاف سے ڈیلیٹ کروا دیتی تھی. اور یہ بالکل کیمرہ سے اور تصویروں کے سامنے آتی ہی نہیں تھی. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جہاں تک میں یہ پہنچا ہوں کہ جب وہ آپ کے پاس اگر آتی بھی تھیں تو وہ آپ کو پہلے بتاتی تھیں کہ جناب کیمراز آف کر دو کیونکہ میں آ رہی ہوں, اور وہاں پہ کوئی بندہ موبائل سے بھی میری تصویر نہ کھینچے, جو CCTV جو کیمراز لگے ہیں ان کو بھی کلوز کر دی جائے. کیا اس طرح کی بات ہوتی تھی؟ نہیں, کیمراز میں آف نہیں کرتی تھی ان کے آنے پہ, کیونکہ یہ CCTV جو فوٹیج ہے یہ بھی کیمرہ آن کر کے ہی لی گئی. نہیں, آپ اس کا مطلب یہ ہوا, ابھی آپ نے بات کی کیمرہ آن کر کے لی گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ان کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہوتی تھیں کہ کیمراز کو آف کر دیا جائے؟ نہیں, یہ ایسی انسٹرکشنز نہیں تھیں. کیمراز میرے 24 گھنٹے آن ہوتے تھے. آن ہوتے تھے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, کل کی جو آپ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ نے یہ بتایا کہ اس ادارے کے اندر, اس آرفن ہاؤس کے اندر اگر ہم کی بات کریں تھی کہ 25 سے زائد بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ بچیاں اس وقت کہاں رہ رہی ہیں, ان کی شادیاں کن کے ساتھ ہوئی ہیں؟ نہیں, جب میں نے چارج سنبھالا تھا سپرنٹینڈنٹ کا تو مجھے آفس میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ملا تھا کہ بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے کیا ریکارڈ بنایا گیا. یہ شادیاں آپ نے نہیں کی تھی؟ نہیں, میں نے شادیاں نہیں کی تھی. یہ آپ کے آنے سے پہلے کی بات ہے؟ میرے سے آنے سے پہلے کی شادی. تو پھر یہ آپ نے بات کیوں کہی کہ یہ 25 سے زیادہ لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں؟ چونکہ میں یہاں پہ جنوری سے تھی یہاں پہ, اور جب بھی کوئی پروگرام ہوتے تھے, کوئی میڈیا آتا تھا یا کوئی منسٹر کا, ابھی آپ نے کہا کہ آپ مارچ میں جو ہے آپ کو ہوئی, ابھی آپ کہہ رہی ہیں آپ جنوری میں یہاں سے آئی ہیں. 1 جنوری 2019 کو میں سوشل ویلفیئر آفیسر کے طور پہ یہاں پہ آئی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. جب 30 مارچ کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں پر یہاں کی سپرنٹینڈنٹ کو ہٹایا گیا, عملہ چینج کیا, اور چونکہ اس کے بعد میں یہاں پہ ان کے بعد تھی آفیسر تو مجھے ہنگامی طور پر یہاں کا چارج دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. جو پہلے کی انچارج تھیں جب وہ بات کرتی تھیں منسٹر کے وزٹ میں یا کوئی ہائی وزٹس ہوتے تھے میڈیا کے سامنے, تو وہ یہ کہتی تھی کہ انہوں نے یہاں پہ 25 شادیاں کروائی ہیں. اچھا, یہ بات, اچھا بیسیکلی یہ آپ نے بات جو تھی وہ افشاں کریم امتیاز صاحبہ کی تھی, جو کہ آپ نے ریپورٹرے کی ہے وہاں پہ پریس کانفرنس کے اندر. انہوں نے 25 لڑکیوں کی شادیاں کی ہیں لیکن ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. یہ افشاں کریم امتیاز کی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی کیونکہ وہ ڈائریکٹر جنرل تھیں. اچھا, یہ جو میرے سے پہلے سابقہ سپرنٹینڈنٹ تھیں یہ ان کا بیان تھا. وہ کون خاتون تھی؟ وہ خوشنود جمیل تھیں, اور وہ صرف مجھے نہیں کہتی تھی, وہ ہر فورم پہ ڈپارٹمنٹ میں سب کو پتا تھا کہ انہوں نے 25 شادیاں کر. تو کیا یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ایک ادارہ ہے, آرفن ہاؤس ہے, وہاں پہ ایک بچی کی شادی کی جاتی ہے اور وہ وہاں سے دوسرے گھر چلے جاتی ہے اور اس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے, اور کس بندے کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی ہے, وہ کون ہے, اندھا ہے, لولا ہے, کانا ہے, لنگڑا ہے, زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی بچی کو اٹھائیں یا کسی بھی زیرو کو اٹھائیں, اٹھا کے آپ کسی کے حوالے کر دیں؟ بالکل یہی حیران کن بات تھی کہ بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, ان کو جہیز بھی دیتے ہیں, سب ارینجمنٹس ہوتے ہیں, لیکن ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا کہ کہاں پہ تھے, ان کے موجودہ پتے کیا ہیں, کس کے ساتھ اس کی شادیاں کی گئیں. اس کے اندر میرا خیال ہے انویسٹیگیشن کی بہت ضرورت ہے. جو سابقہ سپرنٹینڈنٹ ہے, جو اس ٹائم کا عملہ تھا ان کے ساتھ, ان سب سے وہ ڈیٹیل لینی چاہیے کہ وہ بچیاں شادیوں کے بعد کہاں پہ گئیں. ٹھیک ہے, آپ کے کہنے کے مطابق وہ جو 25 بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ آپ سے جو پہلے جو سپرنٹینڈنٹ تھی, کیا نام بتایا آپ نے ان کا؟ خوشنود جمیل صاحبہ جو ہے, وہ اصل میں ریکارڈ وہ اپنے ساتھ جاتے ہوئے لے گئی ہیں یا انہوں نے ریکارڈ مینٹین ہی نہیں کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک چیز جو تھی وہ بڑی اس کے اندر, چلیں یہ تو وہ 25 بچیاں جو کہ شادی کر کے چلی گئی ہیں اور وہ ان کا ریکارڈ کوئی نہیں ہے, لیکن آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ آپ نے جو اس وقت جو آپ کے جو سابقہ وزیر تھے افضل چیمہ صاحب, ان کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا, بلکہ بہت بڑا آپ نے ان کے اوپر ایلیگیشن بھی لگا دیا کہ وہ یہاں پہ جی 3 منزلہ ایک فلیٹس بنانا چاہ رہے تھے, کوئی 4 یا 5 مرلے کے اوپر, اور ان کا ان لوگوں کا پلان یہ تھا, افشاں کریم امتیاز کا اور افضل چیمہ صاحب کا اور باقی جو تھے آپ کے ادارے کے جو کرتا دھرتا ہے, کہ ان لڑکیوں کی شادیاں کرنے کے بعد ان لڑکیوں کو یہیں پر ہی جو ہے وہ سیٹل کیا جائے. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ بلکہ اس کی منظوری بھی لے لی گئی تھی. تو اگر منظوری لے لی گئی تھی ان فلیٹس بنانے کی تو اس کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ تو موجود ہوگا, تو کیا وہ ریکارڈ آپ کے پاس ہے؟
یا آپ کے پاس ادارے کے اندر آپ کسی بھی ادارے سے وہ آپ کے پاس آیا ہے, لیٹر آیا ہے کہ جناب ہم نے اتنی جگہ ایکوائر کرنی ہے اور ہم نے یہاں بھی چیز جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنی ہے؟ یہ 23 مارچ سے پہلے کا واقعہ ہے جب سابقہ عملہ چینج نہیں ہوا تھا. سابقہ سپرنٹینڈنٹ تھیں افشا کرن امتیاز, اور ان کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ایویلیویشن ہیں محمد سلیمان, جو ڈائریکٹوریٹ میں ہوتے ہیں. ان کا وزٹ ہوا افشا کرن امتیاز کے ساتھ. جو ہمارا باہر کا ایریا جس میں لان ہے اور شیڈ بننے ویٹنگ ایریاز ہیں, انہوں نے پورا اس کا دورہ کیا, اس کی میئرمنٹ کروائی, اور جہاں پہ ہمارا شیڈ ہے وہ تقریباً 5 مرلے کا کچھ حصہ تھا جو انہوں نے سلیکٹ کیا ٹرپل سٹوری عمارت بنانے کے لیے. اور اس کے بعد جو مجھے میرے سامنے انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور جو بتایا اس کے مطابق وہ ADP اسکیم انہوں نے دے دیا تھا. اور یقیناً یہ جو ہمارے ڈائریکٹر پلاننگ ہیں وہ اس کے بعد ان کو پوچھا جائے تو اس کے بارے میں جواب دیں گے کہ اس کے بعد انڈر پروسیس وہ کن مراحل تک پہنچی تھی, کیونکہ اس کے فوراً بعد 30 مارچ کو پورا عملہ ہنگامی بنیادوں پر چینج کر دیا گیا. ADP کے اندر آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو پروسیس ہے یا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ADP کے اندر سبمٹ ہو چکا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ADP میں سبمٹ ہو چکا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی PC1 وغیرہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہوگی, اس کے اوپر کوئی پیپر ورک موجود ہے. تو انٹل انلیس اگر اس کو وہاں سے ریموو نہ کر دیا گیا تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ موجود ہوگا اس کا ریکارڈ, وہ بھی موجود ہوگا. اگر اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں گیا, جو ڈائریکٹر پلاننگ ہے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, ان سے تفتیش کی جائے. اس وقت کون صاحب تھے؟ محمد سلیمان تھے اس ٹائم, وہ ابھی بھی ڈائریکٹر پلاننگ ہی ہے ہمارے ہیڈ آفس میں. ان سے تفتیش کی جائے تو وہ ضرور اس بات کو مانیں گے کہ انہوں نے یہاں پہ نہ صرف دورہ کیا اور یہاں پہ جگہ بھی سلیکٹ کی. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ نے کسی قسم کا سٹینڈ لیا؟ کیونکہ یہ دیکھیں بات کوئی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور وہ دوسرے گھر نہیں جا رہی, ان کو رکھا بھی وہیں پہ جا رہا ہے. اور یہ ادارہ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ یتیموں کو سنبھالنے کے لیے, ان کو ایک شیلٹر ہوم دینے کے لیے, شادی کے بعد تو لڑکی تو اپنے گھر چلے جاتی ہے, تو آپ نے اس پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا تھا اس بات پہ؟ بالکل یہی ایک بات تھی جو بہت زیادہ حیران کن تھی کہ انہوں نے, ایک تو پڑھنے والی بچیاں تھیں 9th-10th کی اسٹوڈنٹس تھیں, ان کی شادیاں کروانے کی ان کو کیسی کیا جلدی تھی. نہیں یہ بات نہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ 9ویں 10ویں کی بچی ہیں, آپ ان کی شادیاں کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اس پہ سٹینڈ لیا, آپ نے اس پر کسی قسم کا ریزسٹنس شو کیا اپنی؟ بالکل, جب میرے سامنے ایز اے سوشل ویلفیئر آفیسر یہ سارا پلان بن رہا تھا, یہ منصوبہ بن رہا تھا, میں نے اپنے AD اکاؤنٹ تھے ڈائریکٹوریٹ کے جو وزٹ کرنے آئے افشا کرن امتیاز کے ساتھ, اور سابقہ سپرنٹینڈنٹ بھی موجود تھی. میں نے اس وقت ہی اس کے اوپر اعتراض لگایا تھا کہ اگر یہ آپ ٹرپل سٹوری ریزیڈنس یہاں پہ بنائیں گے تو یہ بچیوں کے لیے سیف نہیں ہوگا, اور یہ بچیاں کسی قسم کے استحصال کا شکار ہو سکتی ہیں اگر یہاں پہ آپ ریزیڈنس بنا رہے ہیں. اس کے بعد جب میرے پہ یہ دباؤ ڈالا گیا شادیاں کروانے کا اور رہائشیں دینے کا, تو یہ بڑی ایک گھمبیر صورتحال تھی, اور اس کے جو آگے کی پلاننگ تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی کہ اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ہے جس پہ فوری ایکشن لیتے ہوئے میں نے اپنی کمپلین کی. ٹھیک ہے, بیسیکلی آپ نے کوئی ثبوت اس لیے نہیں دیا کیونکہ بقول آپ کے کہ اس کا تمام باتیں جو تھیں وہ آپ کیونکہ ویلفیئر آفیسر کے طور پہ آپ وہاں پہ کام کر رہی تھیں, اور آپ نے جو اعتراضات کیے ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ نے پیپر کے اوپر کہیں نہ کہیں لکھے ہوں گے, اگر وہ ریکارڈ موجود ہوگا تو وہ مل جائے گا. اور تیسری بات اس کے ساتھ اگر اٹیچ کرتے ہیں وہ ADP کے ساتھ, کیونکہ وہ یہ ہو چکا تھا اس کے اندر وہ ڈال دیا گیا تھا, تو جو ڈائریکٹر پلاننگ ہے وہ اس پورے سسٹم کے اندر انوالو تھے اس پورے پروجیکٹ کے اندر, تو ڈیفینیٹلی ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ان سے بھی اس چیزوں کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے. اچھا, ابھی اگر ہم تھوڑا سا اور ادھر کو آتے ہیں تو ایک بڑی عجیب سی آپ نے بات کی ہے, آپ نے تو جا کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک ویڈیو میسیج آپ نے بنا لیا اور آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, یونائٹڈ نیشنز کو جو ہے, اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو, آپ نے تو ان کو ڈائریکٹ انوالو کر لیا اس کے اندر. تو کیا آپ کو ہمارے ملک کے اداروں کے اوپر یا ان کی تفتیش کے اوپر یا کسی بھی قسم کا کوئی آپ کو ان پہ وہ اعتبار نہیں ہے, یا آپ ان پہ یقین نہیں رکھتی, یا آپ صرف ملک پاکستان کی سبکی کروانا چاہتی ہیں؟ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے اس میں. میں نے یہ جو معاملہ تھا پوری عوام کے سامنے رکھا, پورا میڈیا کے سامنے رکھا. لیکن یہ تو آپ نے اب رکھا نا, یہ تو آپ نے اب رکھا نا, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں اگر پچھلے 3 ماہ کی اگر بات کر رر ہوں تو اس میں پروسیس میں اگر آپ چل رہی ہیں تو آپ تو 3 ماہ کے بعد آئی ہیں ہمارے پاس, اگر میرے پاس بھی آئی ہیں یا اگر میڈیا کے اندر آئی ہیں تو. لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ کے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا چاہ رہی ہیں جب سے یہ معاملہ اٹھا ہے, کیونکہ جو اس میں ایکیوزڈ ہے وہ ان پاور ہے گورنمنٹ جو ہے,
اس میں صوبائی وزیر کی انوالومنٹ ہے اور وزراء ہیں جو پریشرائز کر رہے ہیں ان چیزوں پہ. لوکل این جی اوز کو شاید وہ ایکسیس نہ دیں کیونکہ ایک گورنمنٹ لیول کا ہے ادارہ جس میں جو وزیر ہے وہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے منسٹر کے خلاف شکایت ہے, تو وہ یہاں کی آرگنائزیشنز کو وہ اتھارٹی نہیں دیں گے کہ وہ اندر جائیں بچوں کے معاملات دیکھیں صرف. اور میں نے یہ اپیل بھی کی تھی بار بار اپنے ویڈیو پیغام میں کہ بچوں کی سیکورٹی کو انشور کیا جائے اور ان کو تحفظ فراہم کیا جائے, اور دباؤ اپنی درخواست واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا, بچوں کو ڈرایا دھمکایا گیا. میں نے بڑی امید کے ساتھ, کیونکہ مجھے پی ایم پورٹل پہ ایک بڑا بھروسہ تھا کہ ایک نیا نظام آ رہا ہے, ایک نیا پورٹل بنا ہے جس کے اوپر انصاف کے دعوے کیے جا رہے ہیں, میں نے اپنا پورا کیس بنا کے پی ایم پورٹل پہ ڈال دیا تھا سی ایم آئی ٹی کے خلاف اور اپنے ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کے خلاف. کس تاریخ کو؟ میں نے 18 اگست کو اس پہ اپنی اپلیکیشن ڈالی. آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جی بالکل, میرے پاس پورے اس کے اسکرین شاٹس ہیں جو میں اس کے اوپر وقتاً مجھے اپڈیٹ ہوتا رہا. جب کلوز ریلیف آپ کائنڈلی ہمیں دے سکتے ہیں. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی یہ جو میڈم جو آپ کو اسکرین شاٹ دے رہے ہیں کائنڈلی ہمیں اسکرین شاٹ جو ہے نا یہ ہمیں پروگرام میں جو ساتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ چلائیں تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ اگر آیا انہوں نے درخواست دی ہے تو وہ واقعی کہاں تک پہنچی ہے. تو یہ پھر اس کے بعد آپ کو کوئی رپلائی آیا ہے وہاں سے؟ اس کے بعد یہی اپلائی آتے رہے کہ یہ ڈی سی او کو مارک کی گئی ہے, ڈی سی او سے ہمارے ہیڈ آفس میں کی گئی ہے, پھر سیکٹری آفس میں کی گئی ہے. میری اس ایپلیکیشن میں سی ایم آئی ٹی کو کے خلاف بھی میں نے ایپلیکیشن ڈالی تھی, لیکن جو میرا پورا کیس تھا وہ سی ایم آئی ٹی کو ہی بھجوا دیا گیا. اچھا. سی ایم آئی ٹی نے انکوائری کی اپنے خلاف ہی اور سی ایم آئی ٹی کی ریکمنڈیشن میں ہی اس کیس کو بند کر دیا گیا. بیسیکلی جس کے خلاف آپ نے درخواست دی اسی اتھارٹی کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا کہ وہی اسی اپنے جو خلاف درخواست ہے اس کو جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرے, اور اس کا مطلب ہے کہ مٹی پاؤ پروگرام تھا. جی بالکل, انہوں نے نہ صرف پورا اس کو پرسو کیا سارا, وہی جو معاملات پہلے چل رہے تھے وہ اور سویئر ہو گئے اس بات کے بعد جب ان کو مزید اتھارٹی دی گئی, اور اس میں سی ایم آئی ٹی کی طرف سے یہ پی ایم پورٹل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو پوری انکوائری تھی یہ میرٹ پہ کی گئی ہے اور ریلیف گرانٹیڈ کر دیا گیا ہے. ناظرین ابھی آپ ہماری اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ فوٹیجز جو ہے یہ اسکرین شاٹ جو ہیں انہوں نے جو درخواست اپلیکیشن جو دی تھی پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر وہ ساتھ کے ساتھ چل رہے ہیں. جی اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جب 18 اگست کو میں نے پی ایم پورٹل پہ اپنا پورا کیس ڈالا تھا میرے اوپر کوئی انکوائری نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور میرے پہ یہ 2 ایلیگیشن لگا کے کہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے اور میرے اوپر کرپشن تھی, اس پورے معاملوں کو پھر کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان 2 کوئی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا. ان کا راجہ بشارت نے مختلف جواب دیے, غائب ہو گئے. ملک اعظم نے مختلف جواب دیے, وہ بھی غائب ہو گئے. اب فیاض الحسن صاحب کے متضاد بیان آ رہے ہیں. ان سب کے آپس میں بھی بیانات نہیں ملتے کہ وہ اس چیز کو کوئی کہہ رہا ہے, کبھی ٹرانسفر پوسٹنگ کہی جاتی ہے, کبھی کرپشن کا کہنا, کبھی پارٹی کا کہنا. اب اتنے فورم پہ بات آ کے سب عوام کے سامنے آ گئی, میڈیا کے سامنے آ گئی, ابھی بھی یہ اس بات کو کور اپ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور میرے سے خاتون اول جو ہیں ان کا رابطہ ہوا, انہوں نے پورا معاملہ پوچھا مجھ سے, اور مجھ سے ایک یہ بھی. اچھا, یہ خاتون اول کی بات کر رہے ہیں آپ, یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ کو فون آیا؟ جی. تو کیا یہ اس وقت فون آیا جب آپ نے اپلیکیشن دی تھی کہ یہ وہ ابھی حالیہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں, مجھے حالیہ ہی میں بات کر رہی ہوں. 2 دن پہلے مجھے فون کال آئی, انہوں نے پورا معاملہ پوچھا کیا معاملہ ہے, اور پی ایم پورٹل کا بھی کہا گیا کہ آپ نے جو اس کے اوپر کیس ڈالا ہم اس کو پرسو کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیس میں نے 3.5 مہینے پہلے ڈالا تھا, اس کے اوپر کوئی میٹر کو نہیں دیکھا گیا, میں بار بار لکھتی گئی. اب وہ کیس وائنڈ اپ ہو گیا, اس کے اوپر پی ایم پورٹل کے مطابق میرٹ پہ کیا گیا, اور اب جو اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں, اب ان چیزوں پہ بحث کا کیا فائدہ جب ان کے ابھی بھی ان کے منسٹر ان کے وزراء اس چیز کو کور اپ کر رہے ہیں. اچھا, مجھے بتائیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی گرنچز ہیں آپ کے, یا آپ کو محکمہ سے اگر محکمے سے کوئی اگر کسی قسم کے ایشوز ہیں, یا آپ کسی قسم کے کچھ سمپتھی چاہتی ہیں, یا آپ کسی قسم کے بینیفٹس چاہتی ہیں, تو کیا یہ کوئی چیز ایسی تو نہیں کوئی بینیفٹ لینے کے لیے آپ یہ کام کر رہی ہیں؟
میں نے ڈپارٹمنٹ سے بینیفٹس لینے ہوتے تو میں سیدھی طرح ان سے ایک معافی مانگ لیتی اور اپنی جاب بھی میری کہیں اور ٹرانسفر ہو جاتی. ایسا مسئلہ نہیں تھا. مجھے ڈپارٹمنٹ کے خلاف بات کر کے ایک ایشو کو نکال کے جو مسئلہ تھا کوئی بینیفٹ نہیں مل سکتا. میری یہ جو جنگ ہے, میری یہ جو آواز ہے یتیم بچیوں کے حقوق کے لیے, جو ان کا استحصال کیا جاتا ہے ایسے اداروں میں. اور یہ صرف کشانہ کے بارے میں نہیں ہے, جتنے بھی ایسے یتیم ادارے بنائے جاتے ہیں حکومتی سرپرستی میں, ان کے سب کے حالات کو دیکھنا, چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے کس حال میں رہ رہے ہیں, ان کا تحفظ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور ان میں جو سیاسی مداخلت ہے حکومتی وزراء کی طرف سے ایسے اداروں میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, سیکٹری ہوتی ہیں, ڈی جی ہوتی ہیں, ان کے اوپر ان پڑھ جاہل بندوں کو منسٹر بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے. پورا اداروں کا کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے اور پورے آرڈرس کو ڈپارٹمنٹ فالو کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز. صحیح. اچھا چلیں, یہ تو ساری بات ہوگی. اس میں کچھ آپ سے کچھ ہم نے کچھ سخت سوالات بھی کیے اور کچھ, کیونکہ ہمارا فارمیٹ کچھ ایسا تھا کہ ہمیں جو سوالات ہم تک پہنچے تھے ڈیفینیٹلی ہم نے وہ آپ سے کرنے تھے. اور کیونکہ کچھ بہت ساری ایسی ایمبیگوٹیز تھیں جو کہ میرا خیال ہے کہ آج ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. باقی ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ کریں گے کہ وہ یہ بات جو ہے وہ کس نہج پہ پہنچتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس وقت رائٹ ناؤ اگر ان تمام مسائل کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں, اور اب جس طرح بھی آپ نے کہا کہ آپ نے 3 ماہ پہلے پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر آپ نے ایک اپلیکیشن دی اور جس کا جواب یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے طور پر اس کو میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ دے دیا, اور لیکن 3 ماہ کے اور اب ریسنٹ میں جو ہے آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس کی جو ہے ہماری جو خاتون اول ہیں ان کی طرف سے آپ کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا یا آپ کی جو بات نے آپ کی بات کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب لوگ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ یقین کرنے لگ پڑے ہیں, یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ خاتون اگر غلط ہے تو کم از کم ہمیں اس کی بات کی جو ہے سچائی کو نکالنا چاہیے, اس کی تہہ تک جانا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس وقت آپ کیمرے کے سامنے موجود ہیں, آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا, حکومت, عدلیہ اور سول سوسائٹی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہی ہیں؟ میری یہی امید ہے کہ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے اور یہ واقعہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. آئے روز چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے معاملات آتے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, دارالامان کے واقعات آتے ہیں, اور یہ کوئی واقعہ ایسا نیا نہیں ہے کہ میں نے پہلی دفعہ اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور یہ 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. لیکن چونکہ میں وہاں پہ انچارج تھی, میں نے سب کچھ دیکھا ہے, وہ دباؤ کا سامنا کیا ہے, اور مجھ پہ بھی یہ انکشافات ہوئے کہ ایسے اداروں میں کیسے کام کروائے جاتے ہیں حکومتی سطح پر, حکومتی وزراء کی طرف سے. تو اب یہ بچے ہم سب کے ہیں, آپ کے بھی ہیں, میرے بھی ہیں, جو عوام ہے ان کے بھی ہیں, میڈیا. اور میرا نہیں حال ہے کہ بچوں پہ آ کے کوئی بھی بندہ کمپرومائز کرتا ہے. اور یہ جو 3 بچے ہیں ان کے ہم یہ زیر کفالت ہیں, ان بچیوں کے لیے عدلیہ کو, سول سوسائٹی کو, ملکی افواج کو, سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے ان بچوں کے تحفظ کے لیے جن کی سرپرستی اللہ تعالیٰ نے حکومت پہ عائد کی ہے. صحیح. لیکن ناظرین, جیسے کہ آپ نے میڈم افشاں کی ساری گفتگو سنی, آپ کے تو سوالات جو تھے وہ ہم نے جو تھا وہ فردن ہم نے ان کے سامنے پٹ ان کیے, اور ان کے جو جوابات ہیں آپ ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس حد تک ان جوابات سے جو آپ سیٹسفائی ہوئے ہیں. دوسری آخری بات میں جاتے جاتے میں اگر ہم اس کو سارے سسٹم پورے پروگرام کو سمرائی کریں وہ یہ ہے کہ میڈم افشاں سے پہلے جو یہاں پہ سپرنٹینڈنٹ موجود تھی, اس خاتون کو, ڈائریکٹر پلاننگ ان کو, وزیر افضل چیمہ صاحب کو, راجہ بشارت صاحب کو, اور افشاں کرن امتیاز صاحبہ کو, ان کو جو ہے باقاعدہ باشمول میں تو یہ کہوں گا کہ افشاں لطیف صاحبہ کو بھی ایک سخت اور کڑی تفتیش میں سے گزارا جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے, کیونکہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اور وہ اگر ایک ہم 3rd پرسن کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ان میں کچھ سچائی بھی نظر آتی ہے. لیکن جب تک کہ ہمیں دوسرے اینڈ کا ہمیں کوئی بیان یا ان کی طرف سے کوئی دلائل ہم تک نہ پہنچے, ہمیں کسی بھی ایک چیز کو حتمی مان نہیں لینا چاہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.